ویری کوئکلی یہ اتنی سڈنلی ٹینشنز کیوں بڑھ گئی ہیں؟ ایک لافیئر کا آغاز ہو گیا دونوں پارٹیز کے درمیان. دیکھیں اب جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، بہت سارے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو فیڈریٹنگ یونٹ ہے وہاں سے آپ وفاق کے اوپر حملہ آور ہیں، لیکن ہم نے یہیں پہ دیکھا کہ سندھ ہاؤس میں جو ڈاکٹر صاحب ہوا، اس کے علاوہ بلاول صاحب کا جو مارچ ہوا اس میں سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی ساتھ تھے، سندھ کی پولیس بھی ساتھ تھی. یہاں پہ جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو سندھ کے ترقیاتی فنڈز کا کہہ کے وفاقی حکومت کے نمائندوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی. اس وقت تو اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہوئی. اب ان کی حکومت ہے تو آبویسلی ان کی وہاں سے لوگ بھی ان کے ساتھ آئیں گے، ان کو جو تھوڑا بہت لاجسٹک ہیلپ ہوگی وہ بھی ملے گی. لیکن ایک چیز اور جس کا بہت زیادہ شور کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ مسلح بھی تھے اس کے اندر، گارڈز وغیرہ تھے. بنیادی طور پہ وہ جو ان کے ساتھ آئے تھے گارڈز تھے. اور اس کے علاوہ آپ کو بھی پتا ہے کے پی کا کلچر ہے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ ہے جو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. خبر اس میں یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو کے پی سے آئے سے جن کے اوپر آپ صبح سے شام تک آنسو گیس کے گولے برساتے رہے، تشدد کا نشانہ بناتے رہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس بندوقیں بھی ہوں پر پھر بھی وہ پرامن طریقے سے واپس چلے گئے. یہ ہے اصل خبر، یہ ہے جو وہاں پہ ڈی چوک میں ہوا. باقی وہاں پہ جو صورتحال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کی لیجٹیمیسی نہیں ہے. جب آپ بند کمروں میں اور رات کی تاریکی میں حکومت بناتے ہیں نا، پھر وہ اسی قسم کی باتیں کرتی ہے. اگر ان کے پاس 70% عوام کا مینڈیٹ ہے جس طرح یہ کلیم کرتے ہیں تو آنے دیں خان کو، آئے گا ادھر امبیرس ہوں گے، 15 دن بیٹھیں گے. کتنے دن وہ بیٹھ سکتے ہیں؟ فرسٹریٹ ہو کے چلے جائیں گے. پر یہ نہیں کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی لیجٹیمیسی نہیں ہے. 2014 میں جو حکومت تھی وہ ووٹ کے ذریعے آئی تھی نواز شریف صاحب کی. اب یہ جو حکومت جس طریقے سے آئی ہے وہ آپ کو بھی پتہ اور پورے پاکستان کو بھی پتہ ہے. بنیادی طور پہ اطہر کاظمی صاحب کا کہنا ہے کہ 2013 میں جناب نواز شریف صاحب کی جو اس وقت کی حکومت تھی اس کے پاس ایک پولیٹیکل لیجٹیمیسی تھی، وہ ایک جنرل الیکشن کے نتیجے میں آئی تھی، باقی سیاسی جماعتیں بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں. وہ صورتحال اب نہیں ہے شہباز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی حکومت کی، اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آخر ہوگا کیا، اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. اطہر کاظمی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کوئی خاص وجہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ اسائنمنٹ دینے کی؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کا اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو یہ تو ایک ایسے حالات ہیں کہ اس موقع کے اوپر تو کسی بھی اس طرح کے کسی شخص کو اس طرح کی پوزیشن نہیں دینی چاہیے. کیا جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا ان لوگوں نے کہیں پہ حملہ کیا تھا؟ کیا ان لوگوں نے کہیں پہ جا کے کوئی اٹیک کیا تھا؟ کیا وہ ریاست کے اوپر انہوں نے جلغار کی تھی؟ وہاں پہ جو طریقہ حرکت کی، وہاں پہ بھی پنجاب گورنمنٹ نے 14 لوگوں کو شہید کر دیا. اور اس کے بعد جس طریقے سے گاڑیاں توڑی گئیں کہ کچھ گنڈے پنجاب پولیس کی قیادت کر رہے تھے. اور ایگزیکٹلی وہی ہم نے دیکھا کہ لاہور کے اندر کچھ سیولینز کلوز کے اندر وہ لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے تھے اور وہ پولیس کی قیادت کر رہے تھے. تو لگتا تو ایسے ہے کہ بظاہر انہوں نے کوئی اس طرح کا فارمولہ بنایا ہوا ہے اور اسی وجہ سے ان کو لے کے آئے ہیں. وہ سختی سے نپٹنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے. اس سے فائدہ نہیں ہوگا، حکومت کو الٹا نقصان ہوگا. میرے خیال میں جو وائز ہیڈ ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور چیزوں کو کام ڈاؤن کرنا چاہیے. کہ وہ عمران خان کو انہوں نے پشاور تک کنٹین کر دیا ہے اس پوری ایگریسو اسٹریٹجی کے نتیجے میں. عوام کو اپنے خلاف کر لیا، جس عوام کو کر لیا. اچھا اطہر کاظمی صاحب، آگے ہوگا کیا؟ دیکھیں جس طرح حالات جا رہے ہیں آبویسلی حکومت کے لیے بھی سسٹین کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن عمران خان صاحب کے لیے بھی کوئی آسانیاں مجھے نظر نہیں آ رہی. ہم نے 70s کے اندر دیکھا ایک ٹرین مارچ ہوتا تھا، پوری دنیا میں جاتے تھے، پھر یہ لانگ مارچ کا ایک فینومینا آ گیا. پر یہ بھی اب آبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے. جس طریقے سے پورے ملک کو آپ نے بلاک کر دیا، لوگ نہیں پہنچ سکے. اب دیکھنا پڑے گا خان صاحب کو کہ وہ آگے کس طریقے سے اپنی تحریک لے کے چاہتے ہیں. آپ لوگوں کو اسلام آباد پہنچنا ضروری ہے. ایگزیکٹلی اگر آپ لوگوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیتے پر لوگوں کو آپ زبردستی باہر تو نہیں نکال سکتے، ہڑتال کر سکتے ہیں، ڈیفرنٹ طریقے کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بہتر حل یہی ہے کہ جس طرح اس وقت ہماری جو اکنامک سچویشن ہے، چاہے خان صاحب کی پارٹی ہو، چاہے اس وقت جو حکومتی اتحاد ہو، جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا حکومتی اتحاد ہے، اگر ان لوگوں سے فیصلے نہیں ہو پا رہے، ان لوگوں سے چیزیں نہیں سنبھالی جا رہی، تو پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو ان کو سوچنا چاہیے. نہ ان کے پاس اتنی لیجٹیمیسی ہے کہ یہ عمران خان کو زبردستی روک سکیں، نہ اس وقت عمران خان اس پوزیشن میں کہ اس سسٹم کو اکھاڑ کے پھینک دیں. تو ان سب کو بیٹھ کے مل کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان بیٹھ کے مل کے فیصلہ کرنا چاہیے. کاظمی صاحب، جب رضا ڈار صاحب نے فائنانس منسٹر بنے وہ 2013 میں، تو انہوں نے کہا کہ پی 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 کی حکومت جو ہے وہ خزانہ بینکرپٹ کر کے چلی گئی. تحریک انصاف کی حکومت آئی 20 اگست 2018 کو، انہوں نے کہا خزانہ خالی کر کے چلے گئے. اب یہ انہوں نے ہٹایا، یہ کہہ رہے ہیں خزانہ خالی کر کے چلے گئے. اب ہوگا کیا؟ ان کے پاس تو زہر خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں. کل ان کے ایک منسٹر نے یہ کہتے یہ خودکشی بھی نہیں کر سکتے، پر دوسری طرف یہ اخبارات میں اشتہارات دے رہے ہیں. اب اگر ان کے پاس پیسے، ایک اشتہار میں نے دیکھا ہے پارٹی کے کسی ورکر تو بتائیں کہ بینکرپسی کے دہائے پہ کھڑے، بالکل ہم ورچ پہ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے. میں انسان، میں علی بھائی میں انسان بھی ہوں. علی بھائی میں انسان بھی ہوں، میرے جذبات بھی ہیں، تو مجھے کہیں بھی بولنے دیں تو میں کتنے اسٹیٹ بینک کے پاس ریزروز ہیں، کتنا
खसारा मुझे है। एक्सप्लेन करने दें, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा उसमें इश्तिहार से इनको ज़हर के खाने के पैसे। वो कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, इश्तिहार कहाँ से दे रहे हैं इतने? तो नहीं, उसमें मसला ये है दुरानी साहब, कैबिनेट से क्यों निकाला गया था आपको? क्रेडिट कॉलेज बन रहा है, बिलावल साहब जो हैं उसके इश्तिहार चल रहे हैं, बिलावल साहब जो हैं वजीर खारजा बन गए। क्या कौन सी क्वालिटी है, कौन सी उनमें ऐसी चीज़ है कि उनको वजीर खारजा बनाया गया? ये जो हुकूमत है ना, ये इनके बच्चों की इंटर्नशिप है, ये पेड इंटर्नशिप करवा रहे हैं, अपने बच्चों को पाकिस्तान के ऊपर काम सिखवा रहे हैं। एक ने वजीर आला बनवा दिया, दूसरे ने वजीर खारजा बना दिया। क्या हम पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनकी किस्मत में यही लोग रह गए? बख्तावर के नाम पे कौन सा बख्तावर, क्या वो झांसी की रानी के साथ आई थी सिंध में? कौन सा उसने ऐसा कारनामा अंजाम दिया? हमारी सारा काबिल एहतराम है। ये अगर माएँ बहनें हैं तो मैं देता हूँ ये जो माओ बहनों वाली हुकूमत थी, क्या यास्मीन राशिद किसी की माँ बहन? 9 बजे खबर मरीम नवाज के होटल में गिरफ्तारी हुई तो वहां पे पूरे पाकिस्तान के अंदर शोर पड़ गया। लेकिन जो यास्मीन राशिद के साथ हुआ, जरताज गुल के ऊपर 4 इन्होंने FIRs दे दी। क्या ये माएँ बहनें, क्या सियासी हुकूमतों के ये रवैये होते हैं जहां तक इकोनॉमिक सिचुएशन की हालत है? जी मैं बैंकरप्सी पे आ रहा हूँ, मैं मॉरल बैंकरप्सी को तो डील कर लूँ ना, मैं उसके बाद दूसरी बैंकरप्सी पे आता हूँ। अच्छा, जहां तक दूसरी बैंकरप्सी का ताल्लुक है, सरकारी अदादोशुमार, इनकी हुकूमत के 6% ग्रोथ हुई थी पिछले साल। इनकी हुकूमत के अदादोशुमार हैं, मेरे अदादोशुमार नहीं, इनकी बैंकरप्सी का ग्रोथ से क्या ताल्लुक है काज़मी साहब? मुझे ये तो बता दें, और डिक्शनरी में ग्रोथ और बैंकरप्सी तो देख लें। चलें जी, बैंकरप्सी का ग्रोथ से क्या था? गुड। नहीं। अच्छा, अली परवेज मलिक साहब, हमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक मीटिंग में ये बताया कि 25 मई को अयाज सादिक साहब के साथ, अयाज सादिक साहब के एहसन इकबाल और एहसन इकबाल के साथ जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि हम 21 जून को असेंबलियां तोड़ सकते हैं, ताहम पीपल्स पार्टी जो है वो एग्री नहीं करती। इसमें कोई आपको क्या इसमें वजन नजर आता? वो नाम लेके उन्होंने बताया। देखें डॉक्टर साहब, मुझे इस खबर के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम में बड़ी दफ़ा आके बता चुका हूं कि अगर इस तरह से ये चैलेंज करना छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, इलेक्शंस के अंदर इस मुल्क को ले जाने के लिए जो इस्लाहात इलेक्शन लॉज के अंदर मौजूद हैं, अगर ये तनख्वाहें ले सकते हैं, असेंबली के अंदर आके उसके ऊपर काम करें, और उसके बाद मैं अपनी आवाज़ इनकी आवाज़ के साथ मिला के अपनी लीडरशिप को कहूंगा कि इस मुल्क को फ्रेश इस्लाहात कर लिए ताकि हम वो देरपा इस्लाहात लेके आए। डॉक्टर साहब देखें, बट अगर ये चैलेंज करते रहेंगे तो मैं अपनी लीडरशिप के साथ बिल्कुल खड़ा हुआ हूं कि इनकी इस किस्म की तड़ीबाजी के सामने हमें बंद बांधना है, और इनकी पसंद के मुताबिक इस मुल्क के फैसले नहीं होंगे, इस मुल्क के दस्तूर के मुताबिक होंगे। और अगर इस मुल्क के आईन के साथ ये लॉयल हैं तो आए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। जो काज़मी साहब ने चंद मिनट के लिए सही बात, बैलेंस्ड बात की, उस रास्ते के ऊपर चले तो हम मिलकर इनके साथ इस मुल्क को एक पीसफुल, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के अंदर लेके चलते हैं। ठीक है, जरा क्विक, दुरानी साहब वो ये कहते हैं कि तड़ीबाजी के बंद करके हमसे बातचीत करें तो इलेक्शन होगी। हम बिल्कुल अपने आईनी हक के मुताबिक चल रहे हैं। देखिए, फैशिस्ट टेंडेंसी इनकी है, हमारी नहीं है। हम हमारे से बातचीत करें, इलेक्शन हो भी सकते हैं, तड़ीबाजी बंद करें, क्या बातचीत करनी है? हम तो कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब, आर्टिकल 95 के पास विजन ये है, ये आए किसके लिए? ये अपनी चोरी बचाने के लिए आए हैं। अपनी किस चीज का पूछ रहे हैं? आर्टिकल 95, 30 सेकंड रह गए, टाइम नहीं है। देखिए जी, इनका टोटल विजन ये था कि अपनी चोरी बचाने के लिए आए हुए थे, अपनी चोरी बचाएं और इधर से अपने बच्चों के लिए काम कर दिया है। इस मुल्क को इमरान खान बताता रहा है कि जी बात खत्म करें, यार आप छोड़ दे इस बात को ना, आपको अगली दफा समझा देंगे। मुझे फोन कीजिए, बता दूंगा आर्टिकल 95।